عزیز طلبا، مرحبا بعودتکم الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم، ان یسهل علینا هذه الدروس. رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر. عزیز طلبا، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 44، 44واں سبق یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور آج ہمارے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 2547 سے 2544 سب انشاءاللہ ہم حسب معمول ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قبل وضاحت عبارات یا الفاظ کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے ممکنہ حد تک احادیث کی جو اسنادی حیثیت ہے، حسب ضرورت اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو آتے ہیں براہ راست حدیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب المناسک یعنی حج کی عبادات کے ضمن میں جو باب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ اسباق کے حوالے سے بھی باب احرام اور تلبیہ کے بابت کیا حدیث تھیں، احرام باندھنا، میقات سے نیت کرنا حج یا عمرے کی، اور اسی طرح تلبیہ پکارنا۔ اس سلسلے میں یہ حدیث آ رہی تھیں اور یہ جاری ہے سلسلہ۔ آج ہمارے پاس الفصل الثانی دوسری فصل ہے، اور پہلی حدیث 2547 عن زید بن ثابت، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تجرد لإحلالہ، تجرد آپ نے لباس اتارا، لإحلالہ آپ نے اپنا احرام باندھنے کے لیے، احرام باندھتے ہوئے حج کی، ہاں جی، تجرد لإحلالہ اپنے احرام باندھنے کی خاطر، حج کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس تھا وہ اتارا، تجرد لإحلالہ، وقت اصل، اور آپ نے غسل فرمایا۔ رواه ترمذی و دارمی، اسے امام ترمذی امام دارمی نے اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ 2547 یہ پہلی حدیث ہے۔ حدیث کی سند صحیح ہے، اور الفاظ تجرد لإحلالہ انڈر لائن کیجئے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے یعنی نیت کی، حج کی احرام باندھنے کی غرض سے اپنا لباس اتارا تاکہ میں احرام باندھوں اور حج کی نیت کروں۔ وعن ابن عمر، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث جو آگے ہے 2548، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لبدا، آپ نے راسہ اپنا سر مبارک جو ہے اس کو کیا کیا، یعنی بالغسل، سر مبارک جو بال ہیں یا سر مبارک ہے ان کو جمایا، لبدا ان کو جمایا، یعنی بال اگر بکھرے ہوئے ہوں تو آدمی کوئی ایسا آئل تیل جو ہے وہ یوز کرے، یا کسی بھی بوٹی سے نکالا ہوا کوئی روغن اس کو استعمال میں لائے تیل، تاکہ وہ بال جڑ جائیں اور بال بکھرے ادھر ادھر نہ اڑیں، اکٹھے رہیں۔ تو لبدا کا معنی یہ ہے، لبدا راسہ اپنے بال جمائے، سر کے بال، سر مبارک کے بال، بالغسل کس کے ساتھ،
ختمی اور گوند وغیرہ، ختمی یا مراد کوئی بھی چیز لی جا سکتی ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ویسلین کی شکل کی، یا اپنا بعض تیل بھی اس قسم کے ہیں ٹھیک سے، جو کہ بالوں پر لگانے سے بال جو ہیں وہ چپک جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ چمکتے بھی ہیں، برے نہیں لگتے، لیکن وہ جو بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ ہے غسل۔ غسل سے مراد یعنی بالوں کو گوندنے، بالوں کو جمع کرنے، اکٹھا رکھنے کے لیے کوئی بھی تیل وغیرہ یا کوئی اپنا ایسی چیز بوٹی وغیرہ سے لیا ہوا کوئی روغن یا نباتات سے حاصل کردہ کوئی آئل وغیرہ مراد ہے۔ رواہ ابو داود سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی سند میں محمد بن اسحاق موجود ہے، جو مدلس بھی ہے اور عنان بھی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، آئے ثبوت یعنی میں صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ ثبت راسہ بالغسل، اس کو ان الفاظ کو انڈر لائن کیجئے۔ ان کا مطلب ہے کہ غسل کی چیزوں یعنی ختمی اور گوند وغیرہ جیسی چیزیں، یا آئل یا نباتات سے حاصل شدہ بھی آئل اپنے سر بالوں کو جمانے کے لیے لگانا، استعمال کرنا یا گوندنا۔ چلے جی، حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ابن اسحاق یا یعنی محمد بن اسحاق جو ہیں وہ اس کی سند میں آ گئے ہیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے عبداللہ بن خلاد بن السائبی، خلاد بن صائب روایت کرتے ہیں عن ابیہ، اپنے باپ سے یعنی صائب سے۔ خلاد جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں صائب سے رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی جبریل ہو، کہ میرے پاس جبریل آئے علیہ السلام، آمرانی، اور تو مجھے انہوں نے حکم دیا، ان آمر اصحابی، کہ میں حکم دوں اپنے صحابہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین، ان یرفعوا اصواتہم، کہ وہ بلند کیا کریں اپنی آوازوں کو، اونچا رکھا کریں اپنی آوازوں کو، بالاحلالی، ہاں جی، ابھی تلبیہ، احلال کے ساتھ، یعنی تلبیہ یا تلبیہ کے الفاظ آپ نے فرمائے یا احلال کے؟ راوی کو چونکہ شک تھا اس لیے احلال ابھی تلبیہ، بالاحلال ابھی تلبیت، یعنی احلال کے وقت یا تلبیہ پڑھتے وقت، تلبیہ پکارتے وقت۔ تو یہ جبریل روح الامین آئے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ اپنی امت کو جب وہ تلبیہ کہیں تو اس وقت انہیں کہیے کہ وہ اپنی آوازوں کو بلند رکھیں۔ باؤ مالک، امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے، و ترمذی و ابو داود و نسائی و ابن ماجہ و دارمی۔ یہ ماشاء اللہ کتنے محدث، 1 2 3 4 5 6 چھ محدثین رحمہم اللہ جنہوں نے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کی جو اسنادی حیثیت ہے، حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، باقی جیسا کہ میں نے کہا کہ احلال یا تلبیہ اس میں راوی کو شک ہوا ہے، تو اس نے دونوں کا جو دونوں الفاظ استعمال کر لیے۔ کہ جی باقی حدیث کلیئر ہے۔ تو لبیک اللہم لبیک جو تلبیہ آگے بھی آ رہا ہے دوسری ایک شکل اور صورت میں، اسے قدرے مختلف الفاظ ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو جو پہلے تلبیہ گزرا ہے وہ بھی عام جو لوگ جانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ اصل میں خطاب بلند آواز کرنے کا یہ مردوں کو ہے، عورتوں کی چونکہ آواز جو ہے اس کا پردہ ہے، اس لیے یہ انہیں خطاب نہیں، یہ امت کے جو مرد حضرات ہیں وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے بلند آواز سے تلبیہ پکارا کریں۔
خاتون جو ہے وہ کہہ سکتی ہے تلبیہ جب قریب کوئی شخص جو کہ اجنبی نہ ہو، اس کے لیے غیر محرم، جس سے فتنے کا باعث ہو، تو آہستگی سے وہ تلبیہ کہہ سکتی ہے۔ اللہ عالم۔ باقی دل میں کہنا اس کے لیے آرام سے، جس کو وہ صرف از خود سن سکے، بس اس حد تک وہ تلبیہ کہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2550، وان سہل بن سعد، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یلبی، مسلمانوں سے میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تلبیہ پکارتا، ما من مسلم یلبی، الا مگر، لبا تلبیہ کہتا ہے ہر کوئی، من ان یمین ہی، جو اس کے دائیں جانب ہوتا ہے، وہ شمال ہی، اور جو اس کی بائیں جانب ہوتا ہے، من حجرن، پتھر سے، او شجرن، یا درخت سے، او مدرن، یا اپنا کچے مکانوں سے، کچے مٹی کے بنے ہوئے جو مکان یا گھر ہیں ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ تنقطع الارض، زمین جو ہے وہ منقطع ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے، من ہاؤنا و ہاؤنا، یہاں سے اور وہاں سے۔ ٹھیک ہے جی، مطلب یہ کہ جب بھی کوئی مسلمان اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا یہ توحید کا اور کبریائی کا نعرہ اونچی آواز سے بلند کرتا ہے، جو بھی مخلوقات اس کی دائیں جانب، بائیں جانب، آگے اور پیچھے، اوپر اور نیچے، جو بھی، کوئی کچا گھر، کوئی پکا گھر، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی ٹیلا، کوئی بھی چیز ہے، کوئی درخت، یا سمجھ لیجئے پانی بھی اگر ہے، اور اسی طرح کوئی اور جانور ہے، کوئی حیوان ہے، تو سارے کے سارے وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں، اور ان کے تلبیہ پکارنے کی جو کیفیت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ مسلمان ملبی، تلبیہ کہنے والا، وہ اس کی پہچان اور شناخت نہیں رکھ پاتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ بات فرما دی ہے، لہذا ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس سے تلبیہ کی فضیلت واضح ہوتی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، یعنی اس حدیث کی سند وہ درست اور صحیح ہے۔ حدیث میں لفظ مادر، انڈر لائن اس کو کیجیے، اس سے مراد یہاں مٹی کے ڈھیلے ہیں۔ مٹی کے ڈھیلے اگر ہوں، یا ٹیلے ہوں مٹی کے، یا مٹی کے ڈھیلوں سے بنائی ہوئی، اینٹوں سے بنائی ہوئی کوئی بلڈنگ یا عمارت، یا کوئی گھر مکان ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پکارتی ہیں۔ یہ تو ہے نا بات کہ اللہ کی ہر چیز جو ہے وہ اپنا چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اطاعت گزار ہے، اور اسی طرح ہر چیز جو ہے اللہ کی مخلوقات، کیونکہ جاندار، بے جان، ٹھوس، مایا، گیس تک جو بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اس کی مطیع اور فرما بردار بھی ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے۔ ایک انسان ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا، لیکن وہ بھی شرعی امور میں، تو کونی امور ہیں اس میں انسان کو بھی نہ، جن کو بھی اختیار نہیں، وہ بھی پابند ہیں۔ آگے جی نیکسٹ حدیث، وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یرکعو، ادا فرماتے، بذی الحلیفہ تھے،
ذوالحلیفہ مقام جو میقات ہے مدینے والوں کا، اس مقام پر رکعتین 2 رکعت نماز، ثم اذا استوت بہی الناقہ، تو پھر جب آپ کو جو آپ کی اونٹنی ہے وہ لے کر اٹھتی، قائمتاً سیدھی کھڑی ہوتی، عند مسجد ذی الحلیفہ تھے، ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس، احلّ بہؤلاء الکلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہتے ان کلمات کے ساتھ، ویقول، یعنی احلّ بہؤلاء الکلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ شروع کرتے ان کلمات کے ساتھ، ویقول، اور فرماتے لبیک، حاضر ہوں، اللہم اے اللہ، لبیک وسعدیک، لبیک حاضر ہوں، لبیک وسعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، ہاں جی، والخیر فی یدیک، والخیر فی یدیک، اور ہر قسم کی بھلائیاں خوبیاں وہ فی یدیک تیرے ہی دونوں ہاتھوں میں ہے اللہ، فی یدیک، لبیک حاضر ہوں میں، والرغباء، اور اے اللہ ہر قسم کی خواہشات، رغبت اچھی، اور طلب یعنی ضرورت، الیکا وہ تیری ہی جناب سے، تیری ہی طرف سے، تیری رحمت سے وہ ملتی ہیں، والعمل، اور عمل بھی تیری ہی رضا کے لیے ہے، تیری ہی خاطر ہے، تیری خوشنودی کے لیے ہے، تیرے نام کی سربلندی اور تعریف کے لیے ہے، والعمل، متفق علیہ، ولفظ لمسلم، ایک تو امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ امام مسلم کے صحیح مسلم میں آئے ہیں، اس حدیث میں جو ذکر ہوئے ہیں۔ تو 2551 یہ حدیث بھی صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اور حدیث میں الفاظ والرغباء، اس لفظ کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے رغبت وغیرہ اور خیر، رغبت اور خیر کی باتیں یا امور یا معاملات۔ آگے ہمارے پاس حدیث 2552، وان عمارہ بن خزیمہ بن ثابت، عمارہ بن خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جی، عمارہ جو ہے وہ اپنے باپ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت جو ہے وہ کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، ان ابی سے مراد، یعنی عمارہ جو ہیں وہ اپنے باپ خزیمہ بن ثابت سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، انه کان اذا افرغ، یعنی اذا فرغ من تلبیتہ، بے شک شان یہ ہے کہ جس وقت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے، یا جب بھی فارغ ہوتے، من تلبیتہ، اپنے تلبیہ سے، ہاں جی، سأل اللہ رضوانہ، تو اللہ پاک سے سوال کرتے، مانگتے، رضوانہ اس کی رضامندی، والجنت اور جنت، واستعفاء برحمتہ من النار، اور واستعفاء اور معافی طلب کرتے، یعنی عفو، یعنی مطلب یہ کہ درخواست کرتے، ریکویسٹ کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے، رحمت ہی اللہ کی رحمت کے صدقے، اللہ کی رحمت کے ساتھ، نارے آگ سے، یعنی جہنم کی آتش، آتش جہنم سے، رواه شافعی، اسے امام شافعی نے روایت کیا ہے کتاب الام میں۔ اچھا جی، یہ حدیث 2552 اس کی سند ضعیف ہے، حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ نے سے اپنی کتاب، معروف کتاب ہے الام، اس میں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کی سند میں صالح بن محمد بن زائدہ، صالح بن محمد بن زائدہ جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، ٹھیک ہے جی، اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ ثابت نہیں، ضعیف ہے، واللہ عالم۔ آگے جی تیسری فصل ہے، الفصل الثالث،
اسی کتاب المناسک کے ضمن میں جو کہ باب ہے ہمارا، باب الاحرام و تلبیہ والاحلال، باب الاحرام والاحلال یا تلبیہ، اس سلسلے میں الفصل الثالث، تیسری فصل، جس کی پہلی حدیث ہے ہمارے پاس، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد الحج، جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا حج ادا کرنے کا، تباً یہ حجۃ الوداع جو آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی بار حج ادا کیا ہے، اور آج ہوا بھی آپ کی آخری زندگی کے آخری سالوں میں حج فرض ہوا ہے 9 ہجری میں جمہور اہل علم کے نزدیک۔ تو آپ نے جب حج کرنے کا ارادہ فرمایا، اذن فی الناس سے، تو آپ نے اعلان کروایا لوگوں میں، عام لوگوں میں، اجتماع تو لوگ اکٹھے ہو گئے، فلما اتل بیدا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدا مقام پر آئے، مدینہ کے آؤٹ اسکرٹ آف دا سٹی، یعنی مدینہ کے قریبی بیدا جگہ ہے، احرامہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا، نیت کی، تلبیہ پکارا، بخاری سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں لفظ البیدا، اس کا مطلب ہے، یہ البیدا سے مراد، جیسا کہ میں نے سرات کی تھی کہ یہ ذی الحلیفہ سے مدینہ کا اصل میقات، جسے بیر علی بھی کہتے ہیں آج کل، ذی الحلیفہ سے آگے مسجد کے قریب مکہ کی ہی راہ میں ٹیلہ ہے۔ تو ہر چٹیل میدان کو ویسے بیدا کہتے ہیں، صحرا جو ہوتا ہے نا چٹیل میدان، اس کو بیدا کہا جاتا ہے۔ یہ ذی الحلیفہ سے آگے ایک ٹیلہ ہے، اس کے پاس یہ جگہ تھی بیدا نامی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ تو اہل مدینہ کے گویا دو جو ہے وہ میقات ہوئے، بیدا بھی اور ذی الحلیفہ، اصل میں ذی الحلیفہ ہی ہے جسے بیر علی بھی کہتے ہیں۔ جی عزیز طلبا، آگے ہمارے پاس 2554 حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، بانی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، وہ کہتے ہیں، کان المشرکون یقولون، مشرک جو ہیں مکہ کے، خاص طور پر مشرک یا اس کے آس پاس کے، یقولون وہ کہا کرتے تھے حج کی ادائیگی کے وقت، جو تلبیہ حج اور عمرے کے وقت وہ جو کرتے یا کہتے، تو کیا کہتے تھے، الفاظ کیا تھے، لبئی کا، حاضر ہیں، یعنی حاضر ہوں، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، فیقول، جب یہاں پہنچتے، فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آگے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، ویلکم، ہاں جی، تم افسوس ہو، قدن قدن، بس بس، یہاں تک ہی، یہاں تک ہی، ویلکم، افسوس ہو تم پر، قدن قدن، یہاں تک ہی کہو، آگے نہ کہنا۔ تو پھر آگے وہ کہتے اس کے باوجود پوری ڈٹائی سے کیا کہتے کہ لبیک لا شریک لک لبیک، ہم شریک، ہم حاضر ہیں، اور تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ سوائے شریک انور شریک کے، ہوا لکا، جو کہ وہ تیرا شریک ہے، تیرے کاموں میں وہ شریک ہے، ملکو، جس کا تو مالک ہے، اے اللہ، وما ملک، اور وہ مالک نہیں، وما ملکا، وہ مالک نہیں بنا، یا یہ بھی اس کا معنی ہے کہ تملکو، جس کا تو مالک ہے، وما ملکا، اور اس چیز کا بھی تو مالک ہے جس کے مالک ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے، کیا جی، یعنی اس کی چیز جس کو وہ اپنا پوجتا ہے، یا جس کا وہ خود مملوک بنا ہوا ہے، وہ دونوں، یا مالک مملوک، وہ دونوں، وہ اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ یقولون ھذا، یہ کہتے الفاظ تلبیہ میں، وہم یطوفون بالبیت، سال میں کہ وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے، رواه مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک یہ تلبیہ مشرقین کا تلبیہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ ان کو روک لگاتے اور کہتے کہ رک جاؤ، وَإِلَكُمْ قَدٍ قَدٍ، مطلب یہی ہے کہ تم پر افسوس،
بس بس اتنا ہی کہو، آگے نہ کہنا۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو مشرکین مکہ بھی اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں جانتے تھے، جیسا کہ آج کل صورتحال ہے۔ آج تو پورا جہان ہی ان جو فوت شدگان اور مزاروں اور مقبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر گدی نشین ہے، وہ دعوے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے کہ علمان والا فیس۔ لیکن مکے کا شرک جو ہے یہ دیکھ لیجیے آپ، وہ شرک نہیں تھا جو ہمارے ہاں ہے۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اس حدیث میں، جو کہ صحیح حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے، تو اس میں اسباق ہیں خاصے زیادہ، اور ان میں چند ایک اختصار سے میں بیان کیے دیتا ہوں کہ مشرکین مکہ بھی اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں جانتے تھے۔ یہ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، جو 2554۔ جب یہ تلبیہ ہے نا ان کا، کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اور آگے اللہ کے رسول فرماتے وہی لکم قدن قدن، لیکن آگے پھر وہ اس کو برابر مکمل کرتے، اللہ شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملکا، سوائے اس شریک کے کہ وہ جو تیرے ساتھ تو شریک ہے، لیکن تملکہ تو اس کا مالک ہے، وہ تیرا مالک نہیں ہے اللہ، اور تو اس چیز کا بھی مالک ہے جس کا وہ مالک بننے کا دعویٰ کیے ہوئے ہے۔ آپ ذرا دیکھیے ان کا جزوی شرک ہوا آج کے ان مشرکوں کے شرک کے بجائے۔ ان کے جو آپ دیکھیں عقائد و نظریات، معتقدات، تو علمان والا فیض وہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اچھا جی، مشرکین مکہ ہر شے کو اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت سمجھتے تھے، اور انہیں کسی شے کا مالک نہ سمجھتے تھے۔ مطلب یہ کہ جو بت تھے نا، ان کو وہ کسی چیز کا مالک یا خالق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اللہ کو ہی ان بتوں کا خالق اور حقیقی مالک وہ سمجھتے تھے، اور اپنا بھی۔ مشرکین کا اپنے معبودان باطلہ کو پکارنا، انہیں اپنا سفارشی اور وکیل قرار دینا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جھونکنے کو کافی تھا۔ ٹھیک ہے جی، ان کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جھونکنے کے لیے یہ کافی تھا، جو کہ وہ اپنے معبودان باطلہ کو پکارتے اور انہیں اپنا سفارشی اور وکیل قرار دیتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی بات سامنے ہوئی، سامنے آ گئی۔ اور یہی آج بھی جب ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہماری تو اللہ سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ یا کبھی کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو نہیں ان کی عبادت کرتے مگر اسی خاطر ہی کہ وہ ان کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو یہ وہ بھی یہی کہتے تھے، اور آج بھی بالکل یہی الفاظ اور یہی کلمات اور جملے آپ کو سنائی دیے جاتے ہیں۔ تو اگر اتنا کہنا ان کو جہنم میں جھونکنے کے لیے اور خالد مخلد فی النار بنا دیتا تھا، تو آج کا جو مشرک شرک والا ہے اس کا کیا حال ہوگا والعیاذ باللہ۔ تو معلوم ہوا کہ جو کسی کو محض اپنا حمایتی، وکیل اور سفارشی سمجھ کر کسی کی عبادت کرے تو وہ بھی مشرک ہے، اگرچہ اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ برابر نہ بھی جانے، نہ بھی سمجھے۔ تو مشرکین ان سب اپنے معبودان باطلہ کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ربوبیت میں تو وہ بالکل توحید کے قائل تھے۔ جو قرآن اور مشرقین حدیث مکہ سے کی اس بات کی ہے، وضاحت حدیث ہوتی میں ہے۔ آتا ہے۔ جی، اچھا جی، سن رہے ہیں عزیز طلبا؟ جی سر۔ جی سر، جی سر۔ اچھا جی، بارک اللہ فیکم۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیا کریں، تو ذہن میں بات آئے تو مجھے بھی محسوس ہو کہ آپ میرے ساتھ سن رہے ہیں۔ سر وہ غلطی سے مائک کھلا رہ گیا تھا پہلے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔
تو یہ ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے ایک بہت لمبی حدیث آ گئی ہے، یہ شاید کل بھی نہ ختم ہو، اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی ایک اعتبار سے پوری ایک کتاب کا مضمون ہے، تو یہ بڑے ہی اپنا ویسے جامع عبارت ہے، بڑی مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج کا طریقہ ہے وہ اس میں بیان ہوا ہے۔ قصہ کیا ہے؟ حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع جو آپ کا آخری حج تھا اور آپ نے اکیلا ہی اپنی حیات طیبہ میں حج ادا کیا، اس کے بارے میں یہ سارا ذکر ہے، بڑا ہی مختصر اور جامع اور پورا۔ کچھ چند چیزیں پھر بھی موجود یہ جو ذکر نہیں ہوئی، لیکن وہ دوسری احادیث میں ذکر ہو جاتی ہیں، لیکن کم و بیش یہ قریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا حج ہے۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ لمبی حدیث ہے تاکہ کل ہم اس کو ختم کر سکیں۔ آج اس کا آغاز کرتے ہیں اور ٹائم کے اندر جتنا بھی ہم پڑھ سکیں اس کو۔ کتاب المناسک کی اور حجۃ الوداع جو آپ کا آخری حج تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ادا فرمایا۔ الفصل الاول، پہلی فصل میں 2555 حدیث ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکث بالمدینہ تھی، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ذرا حدیث کو غور سے سننا ہے تاکہ پورا جو خاکہ ہے عملاً حج کا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا وہ ہمارے ذہن میں آ جائے کم از کم۔ اللہ اکبر۔ باقی تفاصیل جو ہے وہ تو بڑی کتب حدیث میں آئی ہیں، اور ان کی شروحات میں ان حدیثوں کی تفصیل بہت آئی ہے، اور اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ بھی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکث بالمدینہ تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے مدینہ میں، قیام پذیر رہے، 9 سنین، 9 برس تک، یعنی ہجرت سے لے کر 9 برس تک آپ مدینہ میں ٹھہرے۔ لم یحج، آپ نے حج ادا نہیں فرمایا۔ یہ بڑی دلیل ہے کہ حج فرض ہی نہیں ہوا تھا، اور 9 ہجری میں جا کر آخر میں یہ حج فرض ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کرنے کا ارادہ بھی فرمایا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ثم اذن فی الناس بالحج فی العاشرۃ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا لوگوں میں حج ادا کرنے کا، فی العاشرۃ، ہجرت کے 10ویں سال، یعنی 9 سال تو آپ اسی طرح بغیر حج کے رہے مدینہ میں، 10ویں سال آپ نے اعلان فرما دیا جب حج کی فرضیت ہوئی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج، کیا اعلان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ حج کرنے والے ہیں، حج ادا کرنے والے ہیں۔ فقدم المدینہ بشر کثیر، تو اس اعلان پر مدینہ میں آئے بہت سارے لوگ، بشر کثیر، بہت سی مخلوق مدینہ میں آئی، اکٹھی ہو گئی۔ فخرجنا، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں تو ہم نکلے، فخرجنا معه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ حتیٰ اذا اتینا ذی الحلیفہ، جب ہم پہنچے ذو الحلیفہ مقام پر، یہ جس کو اب یار علی بھی کہتے ہیں آج، تو وہاں کیا ہوا؟ فولدت اسماء بنت امیس محمد بن ابی بکر، تو وہاں پہنچتے ہی کیا ہوا کہ فولدت، جنم دیا، اسماء بنت امیس، سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
محمد بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، یعنی ہم اجمعین، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں، اور محمد جو ہیں وہ پیدا ہوئے، محمد بن ابی بکر، سبحان اللہ۔ فارسل، تو انہوں نے پھر پیغام بھیجا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، کئی فاصلہ ہو، اب میں کیا کروں؟ اب دیکھو نا، اب اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ ایسی حالت میں اگر کوئی خاتون ہے جس کو پیریڈ آ جاتے ہیں ماہانہ، یا اس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، تو نفاس کا خون جو ہے وہ بھی جاری ہو جاتا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ حج اور عمرے کا ارادہ رکھتی ہے، نکلی ہے، تو یہ امت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک نمونہ جو ہے وہ اس دوران پیش کیا قیامت تک کے لیے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام بھیجا کہ اب میں کیا کروں، کئی فاصلہ ہو، قال، آپ نے فرمایا، غطاسے لی، تم ایسے کرو، تم ایک تو غسل کرو، پہلے غسل کر لو، وستفتری، اور باندھ لو، بثوبن، ایک کپڑا، یعنی لنگوٹ، کپڑے کا لنگوٹ باندھ لو، وستفتری بثوبن، واحرمی، اور احرام کی نیت کر لو، احرام کی حالت میں آ جاؤ، واحرمی، غسل کرو، کپڑا کا لنگوٹ پہن لو، اور یعنی یہ اضافی لنگوٹ ہے، یہ اس چادر یا جو بھی وہ اس وقت وہ خواتین لیتی تھیں، باندھتی تھیں، اس کے علاوہ یہ اضافی ایک کپڑا ہے، وہ آرمی، اور احرام باندھ لو۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی مسجد میں، کون سی مسجد ہے یہ؟ ذوالحلیفہ کی مسجد، وہاں آج بھی مسجد موجود ہے، بڑی خوبصورت بن گئی ہے۔ ثم راکب القصوا، پھر آپ سوار ہوئے، قصوا اونٹنی جو تھی آپ کی، ناکا سواری، بڑی معروف ہے القصوا، اس کا مختلف حدیث میں ذکر آتا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا استوت بہی، جب برابر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اٹھا کر، ناکا تو آپ کی ناکا، آپ کی اونٹنی، علی البیداء، بیدا مقام پر، احل بالتوحید، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کے الفاظ کے ساتھ تلبیہ پکارا، یا یہ کہ نیت کی اور تلبیہ کہا، نیت تلبیہ کے ساتھ ہی ہوتی، تو بیدا کی جگہ کا یہاں ذکر ہوا ہے، پچھلی حدیث میں بھی بیدا کا ذکر ہے، میں نے یہ ذکر کیا کہ بیدا، اور اس جگہ کو کہتے ہیں جو چٹیل میدان ہو، تو یہ ذوالحلیفہ سے تھوڑا سا آگے نکلیں، یہاں مسجد تھی، آپ نے مسجد میں نماز بھی پڑھی، اور پھر یہاں سے سواری پر آئے، تھوڑی سی سواری آگے جب سیدھی ہوئی تو آگے بیدا جگہ آ گئی، تو وہاں سے آپ نے تلبیہ، گویا کہ وہ مقام ایک ہی ہے، چاہے تو وہاں سے آدمی نیت کر لے اور تلبیہ پڑھے، یا ذوالحلیفہ شروع میں ہی مسجد کے پاس سے ہی، دونوں طرح جائز ہے، درست ہے۔ کلمات کیا تھے تلبیہ کے؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک، میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت، بے شک ساری کی ساری تعریفات اور نعمتیں، لکا، تیری ہی، لیے، تیری ہی طرف سے، تیری ہی جناب سے، والملک، اور پوری کائنات کی بادشاہی اور ملکیت بھی تیری، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، تو تنہا اکیلا ذات ہے۔ قال جابر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں، لسنا ننوی الا الحج، ہاں یہ بات جو ذہن میں رکھیے گا، آگے بھی آ رہی ہے، کہ ہم نے اس وقت نہیں نیت کی، سب نے، لسنا ننوی الا الحج، سوائے حج کے، صرف حج کرنے کی ہم نے نیت کی تھی کہ ہم صرف حج ادا کریں گے۔ لسنا نعرف العمرہ تھا، ہم نہیں پہچانتے تھے عمرہ، یا ہمارے ذہن میں عمرہ تک کی کوئی بات نہیں تھی کہ ہم عمرہ بھی کریں گے، پہلے اس وقت سب نے حج کا احرام باندھا، حتیٰ، یہاں تک کہ، اور حج کا ہی تلبیہ کہا، اللہم لبیک حجتن، یہ کہا،
یہاں تک کہ حتیٰ اذا اتین البیتا، یہ میں پہلے بھی حدیثیں گزری ہیں کہ میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ جو مکہ کے لوگ تھے قریش خاص طور پر، وہ یہ انہوں نے ذہن میں بٹھایا ہوا تھا، اور یہ جاہلیت کی ایک بات تھی کہ ذیقعد کے مہینے میں، جو کہ ذی الحج کا ایک مہینہ ہے خاص، اس میں عمرہ جو ہے وہ کرنا درست نہیں، عمرہ کرنا، وہ عمرے کی ادائیگی کو برا سمجھتے تھے، برا عمل ہے، اور اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ کیا، تلبیہ پڑھا، تو صحابہ کے نزدیک بھی یہی تھی پہلی بات کہ ہم نے حج ہی کرنا ہے، عمرے کا کوئی تصور نہیں۔ آگے پھر جا کے اللہ پاک نے اس رسم کو مٹانے کے لیے اپنے پیغمبر سے اور صحابہ سے بعضوں سے عمرہ بھی کروایا، حج کران اور حج تمتع، یہ آگے آتا ہے۔ لسنا نعرف العمرہ، ہم نہیں پہچانتے تھے، جانتے تھے عمرہ کا بھی کوئی تصور ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتینا البیتا، جب ہم پہنچے بیت اللہ شریف مکہ، معہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو استعلم الرکنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، چوما، یعنی چھوا سمجھ لو۔ استعلم الرکنا سے مراد آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ فطاف، تو پھر آپ نے طواف بھی فرمایا، طواف کیا، سبن، 7 چکر، 7 چکر جو ہے وہ طواف کیا۔ فرمل ثلاثن، تو آپ نے 3 پہلے چکروں میں تو رمل کیا۔ رمل سے مراد ہے کہ آپ نے یعنی تیز تیز اور پوری قوت اور طاقت سے بازو مار کر یہ پہلے جو ہے نا 3 چکر وہ مکمل کیے، حجر اسود سے شروع کرتے اور حجر اسود پر ختم کرتے 1 چکر۔ وہ مشاء اربعن، اور آپ نے 4 جو چکر ہیں بقیہ، 7 چکر ہوتے ہیں کل طواف میں، بقیہ 4 جو ہیں وہ آپ نے معمول کے ساتھ چل کر آہستگی سے، سکون سے وہ پورے کیے۔ ثم تقدم، پھر آپ بڑے الی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کی جانب، جو کہ بیت اللہ شریف کے ساتھ ہی ہے، تصویروں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے۔ فقارا، تو آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم بناؤ، پکڑو ابراہیم کے مقام کو مصلی، جائے نماز، مطلب یہ کہ جہاں وہ مقام ابراہیم ہے وہاں اس کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھو۔ فصلی رکعتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت وہاں نماز ادا کی۔ فجعل المقام بینہ و بین البیت، اس طرح کہ جو مقام ابراہیم تھا اس کو رکھا آپ نے، فجعل المقام بینہ، اپنے درمیان، و بین البیت، اور بیت اللہ شریف کے درمیان، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو پیچھے یعنی آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی مقام ابراہیم کے، اور سامنے بیت اللہ تھا، درمیان میں وہ تھا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ انہ قرأ فی الرکعتین، کہ آپ نے وہ جو 2 رکعتیں وہاں پڑھی مقام ابراہیم پر، ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، یہ سورہ الکافرون تلاوت کی، یہ سنت طریقہ ہے، ویسے دوسری بھی پڑھی جا سکتی ہیں لیکن افضل یہ ہے۔ ثم رجع الی الرکن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوٹے حجر اسود کی جانب، یعنی جو کونے میں تھا۔ فاستلمہ، تو اسے بوسہ دیا۔ ثم خرج من الباب الی الصفا، پھر آپ وہاں سے بوسہ دینے کے بعد دروازے سے ہوتے ہوئے صفا کی جانب آئے، صفا پہاڑی کی جانب۔ اس وقت کوئی دروازہ ہوگا جی، جو کہ لے جاتا ہوگا ادھر مطاف سے صفا کی طرف، تو اس دروازے سے ہوتے ہوئے آپ صفا پہاڑی کی طرف تشریف لائے۔ فلما دنا من الصفا، پھر جب آپ صفا پہاڑی کے قریب پہنچے، قرأ، تو آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ شعیرت ان کی جمع شاعر اللہ۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جو تعظیم کرے اللہ کے شاعر کی، تو یہ
دلوں کے تقوی میں سے ایک عمل ہے بہت بڑا۔ تو آپ نے یہ آیت جب تلاوت فرمائی تو فرمایا اب داؤ کہ میں شروع کروں گا بما بدا اللہ بہی، جہاں سے اللہ پاک نے شروع کیا ہے۔ فبادا بالصفا، تو آپ نے صفا سے پھر اپنا وہ جو طواف ہے صفا اور مروہ کا وہ شروع کیا، کیونکہ اللہ پاک نے پہلے صفا کے الفاظ ان الصفا والمروہ فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی شروع کروں گا اپنا طواف صفا سے ہی، جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ فراقی علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھے، اس صفا پہاڑی پر چڑھے، تھوڑا سا بلند ہوئے۔ حتیٰ رعل بیتا، یہاں تک کہ آپ سیدھے ہوئے بیت اللہ شریف کو آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ آپ کی نظر میں ہو، اس زاویے سے کھڑے ہوئے۔ فاستقبل القبلہ تھا، پھر آپ قبلہ کی جانب متوجہ ہوئے، یعنی قبلہ رخ ہوئے، جیسا کہ قبلہ سامنے تھا اور آپ صفا پہاڑی پر تھے۔ فوحد اللہ، تو آپ نے اللہ کی توحید بیان کی الفاظ میں، وکبرہ، اور اس کی تکبیر بیان کی، بڑائی بیان کی، وقالا، اور آپ نے یہ ذکر فرمایا جو کہ مسنون ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، جس نے پورا کیا اپنے وعدے کو، انجز وعدہ، ونصر عبدہ، اور جس ذات نے مدد کی اپنے بندے کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور جس ذات نے شکست دی پورے کفار کے گروہوں کو اکیلی ذات نے، تنہا اللہ جل شانہ نے پوری کفار کی جماعتوں کو شکست سے دوچار کیا۔ یہ دعا پڑھی آپ نے کہاں؟ صفا پہاڑی پر قدرے اوپر بلند ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے۔ ثم دعا بین ذالک، ہاں جی، قال مثل ھذا ثلاث مرات، پھر اسی دوران ہی آپ نے دعا بھی کی، قال مثل ھذا، یعنی یہی کلمات آپ نے کہے، ثلاث مرات، تین بار یہ کلمات یہ الفاظ کہے اور دعا بھی کی۔ اچھا جی، بین ذالک، یعنی اب آگے ثم نزل، پھر آپ نیچے اترے، کہاں سے؟ صفا پہاڑی سے جو بلندی پر تھے، ومشا، اور آپ چلے، الی المروہ، مروہ کی جانب، سیدھا مروہ کی طرف آپ نے رخ کیا چلتے ہوئے۔ حتی انصبت قدماہ فی بطن الوادی، یہاں تک کہ آپ اترے، یعنی آپ کے قدم اترے، حتی انصبت، اصل معنی یہ ہے کہ یہاں تک کہ آپ کے قدم جو وہ ہیں وہ ثابت ہوئے، اٹھاتے ہوئے قدم آئے، چلتے ہوئے اترے، فی بطن الوادی، وادی کے بطن میں، یعنی وادی کے نشیب میں، یعنی وہ جب آپ صفا سے نیچے اترے تو وہ نیچے کی جگہ تھی ڈلوان، جس کو وادی کا بطن یعنی بطن الوادی نشیب کہتے ہیں۔ آج تو وہ بالکل کلیئر ہے، بالکل صاف ستھری جگہ ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی اس وقت جب پہاڑ تھے اور درمیان میں ریگستان اور وادیاں تھیں، تو وہ نشیبی جگہ تھی، ظاہر ہے۔ ایک طرف اگر صفا تھا اور دوسری طرف مروہ تھی، تو درمیان کی جگہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ وہاں اترے جب تو نشیبی جگہ میں اترے۔ ثم سعی، پھر آپ چلے، یعنی پھر آپ نے تیزی سے وہاں چلنا شروع کیا۔ سعی کا معنی ہوتا ہے ذرا تیزی سے چلنا، دوڑنا، آہستہ آہستہ۔ حتی اذا صعدتا مشا، یہاں تک کہ آپ پھر اس آگے جو پہاڑی ہے اس کی اونچائی کی طرف جب بڑھنے لگے چلتے ہوئے، تو آپ اپنی جو معمول ہے اس میں آپ آ گئے، یعنی وہ تیزی جو تھی چلنے کی، جو اخضرین میں آج کل دو سبز ٹیوبیں ہیں وہاں جہاں یہ نشانات ہوتے ہیں، تو وہاں جو عازمین حج یا عمرہ ہیں وہ صفا مروہ میں دوڑنے والے، طواف کرنے والے، وہ جہاں اخضرین دو سبز ٹیوب کے درمیان جو فاصلہ اس میں وہ ذرا تیزی سے چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، لیکن یہ دوڑ بھی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔
صرف مردوں کے لیے ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر وہ نہ دوڑ سکے تو چلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کا وہ طواف جو ہے وہ شمار ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی وہاں دوڑے۔ ثم سعی، کیونکہ حضرت حاجر جو تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم خلیل کی جو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ تھیں، وہ بچے کی بے تابی کی وجہ سے وہاں دونوں پہاڑیوں کے درمیان اس وقت اس جگہ پہ آ کے دوڑتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ اذا صعیدہ تھا، یہاں تک کہ جب وہ آپ چڑھے اوپر کی، پھر آگے نشیب سے چل کر آپ جب اوپر کی طرف چلنا شروع کیا، آپ نے دوڑنا شروع کیا، تو مشا، تو آپ پھر معمول میں چلنے لگے۔ حتیٰ اتل مروہ تھا، یہاں تک کہ آپ مروہ پہاڑی تک آئے۔ حتیٰ المروہ تھا، ففعل علی المروتی، تو آپ نے وہی عمل کیا مروہ پر، کما فعل علی الصفا، جس طرح کہ آپ نے، جیسا کہ آپ نے عمل کیا تھا صفا پہاڑی پر۔ تو عزیز طلبہ، اب اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ بقیہ حدیث جو ہے وہ آئندہ کل انشاءاللہ کو مکمل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہی توقف کرتے ہیں اور اسی سے یہاں سے شروع کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اعظم عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔